السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ پرندے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے گھر میں خوشحالی، برکت اور دولت لے کر آتے ہیں، اور کچھ پرندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو غربت، نحوست اور پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں۔ جی ہاں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں 3 ایسے پرندوں کے بارے میں جو آپ کے گھر میں دولت لاتے ہیں، اور 3 ایسے جو غربت اور بدقسمتی کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ یہ معلومات نہ صرف دلچسپ ہیں بلکہ آپ کی زندگی کو بہتر بنانے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے گھر میں آنے والے پرندے خوش بختی کی علامت ہیں یا کسی پریشانی کا اشارہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ 3 ایسے جانور یا پرندے کون سے ہیں جن کے گھر میں آنے سے دولت آتی ہے، اور 3 ایسے جن کے آنے سے گھر میں غربت اور بدحالی آتی ہے۔ یہ باتیں مختلف روایات، مشاہدات اور کچھ روحانی عقائد پر مبنی ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خوشحالی ہو، دولت کی ریل پیل ہو اور بدقسمتی کا خاتمہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ کن جانوروں کو گھر میں جگہ دینی چاہیے اور کن سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پہلے بات کرتے ہیں ان 3 پرندوں یا جانوروں کی جن کے گھر میں آنے سے دولت آتی ہے۔ پہلا پرندہ ہے کبوتر۔ کبوتر کو ہمیشہ سے امن، محبت اور خوش بختی کی علامت سمجھا گیا ہے۔ روایات کے مطابق اگر کبوتر خود آ کر آپ کے گھر میں گھونسلہ بناتا ہے یا روز آتا ہے اور دانہ چگتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے گھر میں برکت آنے والی ہے۔ یہ خوش بختی کی نشانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں کبوتر رہتے ہیں وہاں فرشتوں کا بسیرا ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ کے گھر میں کبوتر آنے لگیں تو اسے روکیں مت بلکہ اسے دانہ پانی دیں اور خوش دلی سے خوش آمدید کہیں۔ دوسرا جانور یا پرندہ ہے بلبل۔ بلبل کا شمار بھی ان پرندوں میں ہوتا ہے جنہیں خوشی اور دولت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر بلبل صبح کے وقت آپ کے گھر کی دیوار یا درخت پر آ کر چہچہائے تو یہ ایک مثبت علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر میں سکون، ذہنی راحت اور مادی خوشحالی آنے والی ہے۔ کچھ عقائد کے مطابق بلبل کا آنا اس بات کی بھی نشانی ہے کہ آپ کے کاموں میں آسانی ہوگی اور رزق کے دروازے کھلیں گے۔ بلبل کو گھر کے قریب رکھنا یا پنجرے میں پالنا بھی خوش بختی کی علامت سمجھا جاتا ہے، بشرطے کہ آپ اس کی دیکھ بھال کریں اور اسے تکلیف نہ دیں۔ تیسرا پرندہ ہے مینا۔ مینا کا شمار بھی نیک شگون پرندوں میں ہوتا ہے۔ مینا کو سننے اور دیکھنے سے دماغی سکون ملتا ہے اور کئی لوگ اسے پالنا پسند کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر مینا آپ کے گھر آ جائے یا گھر کے آس پاس روز دکھائی دے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے گھر کی نحوست دور ہو رہی ہے اور مثبت توانائی آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مینا بولنے کی کوشش کرتی ہے اور مانا جاتا ہے کہ بولنے والے پرندے خوش بختی لاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان 3 جانوروں کی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر میں آنے سے غربت آتی ہے۔ پہلا پرندہ ہے چیل۔ چیل کو بدشگونی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر چیل بار بار آپ کے گھر کی چھت پر بیٹھے یا چکر لگائے تو یہ ایک منفی علامت سمجھی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ چیل کا آنا کسی آنے والی مصیبت یا نحوست کی خبر دیتا ہے، خاص طور پر اگر چیل کچھ لے جائے یا کچرا بکھیرے تو اس سے گھر کے افراد کے درمیان جھگڑے اور مالی نقصانات کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے چیل کو گھر سے دور رکھنا بہتر سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا پرندہ ہے کوا۔ کوا ایک عام پرندہ ہے لیکن اسے روحانی طور پر کئی لوگ منحوس مانتے ہیں۔ اگر کوا مسلسل کسی ایک گھر پر آ کر بولے، خاص طور پر شام کے وقت، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بری خبر یا نحوست آنے والی ہے۔ اگر کوا کھڑکی پر بیٹھ کر بولے یا گھر کی منڈیر پر آ کر شور کرے تو کچھ لوگ اسے روحانی مداخلت یا ناپسندیدہ قوتوں کی موجودگی کی علامت سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے کوے کو گھر سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
تیسرا پرندہ ہے کالے رنگ کی چڑیا یا کالی چڑیا۔ اس کے بارے میں بھی مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر کالی چڑیا بار بار گھر میں گھس آئے یا کھڑکی پر بیٹھے تو یہ غربت اور تنزلی کی علامت ہے۔ کالی چڑیا کو اکثر ناخوشگوار خوابوں اور منحوس اثرات سے جوڑا جاتا ہے، اسی لیے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی چڑیاں گھر کے اندر نہ آئیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ سب باتیں سچ بھی ہیں یا صرف روایات پر مبنی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تمام باتیں مختلف ثقافتوں، روایات، روحانی عقائد اور لوگوں کے مشاہدات پر مبنی ہیں۔ کچھ لوگ انہیں سچ مانتے ہیں، کچھ انہیں توہمات یا خرافات کہتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، اور اگر کچھ چیزیں ذہنی سکون دیتی ہیں تو وہ کسی حد تک فائدہ مند بھی ہوتی ہیں۔ اصل خوشحالی اور دولت کی کنجی آپ کی محنت، نیت اور رزق حلال پر یقین سے جڑی ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے گھر کو مثبت توانائی، خوبصورتی اور فطری ماحول سے بھرنا چاہتے ہیں تو ایسے پرندوں کو ضرور خوش آمدید کہیں جو سکون اور برکت کا سبب بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گھروں میں خوشحالی، برکت اور سکون عطا فرمائے۔ جو بھی رزق دے حلال اور پاکیزہ دے، اور ہر قسم کی نحوست، پریشانی اور غربت سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے گھر میں کون سے پرندے آتے ہیں۔